على النبي المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم. جو حضرات دور بیٹھے ہیں بیچ میں کافی جگہ خالی ہے، گزارش تھی کہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر جو جگہ ہے اس کو پر کر لیں. تشریف لے آئیں، کھڑے ہو کر آ جائیں. 1 فٹ ہے تو 1 فٹ، 10 فٹ ہے تو 10 فٹ، اس کو پر کر لیں. دین کی جتنی طلب ہوگی اسی کے بقدر نوازش ہوگی. طالب نوازا جاتا. آگے والے بھی جو بیچ میں جگہ ہے اس کو پر کر لیں، آگے بڑھ جائیں. ماشاءاللہ. دیکھ لیں، ہر ایک اپنے آگے دیکھ لیں. نماز کی جو صفحے ہیں نا اس میں روزانہ ہمیں یہی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے. بیچ میں 2 صفوں کے بیچ میں فاصلہ نہیں رکھتے ہیں. ہر سمجھدار آدمی آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیچ میں فاصلہ ہے، فوراً آگے بڑھتا ہے، آگے کی صف میں جگہ بناتا ہے. یہی اس کی عملی روزانہ کی تعلیم ہے، آگے بڑھنے کی، سبقت کرنے کی، اور آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. ماشاءاللہ. اور بھی جو کچھ لوگ رہ گئے وہ بھی آ جائیں. پیچھے جو ہے آواز تو پہنچ جائے گی، لیکن جو انسان کی طلب پر جو ملتا ہے وہ استغنا پر نہیں ملتا، بلکہ دین کے امور میں استغنا محرومی کا ذریعہ ہے. اور طلب جو ہے وہ نوازش کا ذریعہ ہے کہ طالب کو نوازا جاتا ہے. اور دنیا کے امور میں دنیا کا حریص اور دنیا کا لالچی جو ہے وہ محروم ہوتا ہے. الرزق مقسوم والحریص محروم، حدیث میں آتا ہے. دنیا کے معاملے میں کہ رزق تو مقسوم، یعنی اللہ کی طرف سے طے ہی ہے کس کا کتنا ہے. لالچی محروم ہیں کہ وہ لالچ کا مارا ہی رہے گا زندگی پر. لیکن دینی امور میں طالب بننا اور اس کی رغبت پیدا کرنا اور اس کے لیے آگے بڑھنا یہ محمود ہے کہ آدمی ہر وقت دین کا طالب رہے اور طلب کے ساتھ سنتا رہے. اس لیے کہ ابتدا سننے سے ہی ہوتی ہے، شروعات جو ہے وہ سننے سے ہوتی ہے. جو آدمی اچھا سنتا ہے وہ اچھا سمجھتا بھی ہے، اور آدمی اچھا سمجھے گا تو عمل بھی اچھا کرے گا. لیکن سننے میں ہی کمی رہی ہے تو پھر سمجھنے میں ظاہر بات ہے کمی رہے گی، اور سمجھنے میں کمی رہی ہے تو وہ آدمی اچھی طرح سے عمل نہیں کر پائے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ خوبی رہی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے تو اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے.
علی السمع والطاعہ، کہ ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے اور مانیں گے. سننا سننے کے لیے نہیں ہوگا، صرف کانوں کی لذت نہیں ہوگی، اور سننے کے لیے نہیں سنیں گے، بلکہ سننا ہمارا ماننے کے لیے ہوگا. علی السمع والطاعہ فی الیسر وفی العسر، کہ راحت فراخی ہوگی تب بھی اور تنگی ہوگی تب بھی مانیں گے. فی المنشۃ وفی المکرہ، کہ ہم کو اچھا لگے گا تب بھی مانیں گے اور اچھا نہیں لگے گا تب بھی، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ناگوار ہوتی، بہت سی چیزیں نفس کے خلاف ہیں تو وہ ناگوار گزرتی. تو حضور علیہ السلام نے اس بات پر عہد کروایا کہ اچھی لگے گی تب بھی مانیں گے اور نہ لگی تب بھی مانیں گے. فی المنشۃ وفی المکرہ، یہ بنیادی صفت ہے ترقی کرنے کی. اور نہ سننا یہ محرومی کا سبب ہے، اور سننے کے بعد نہ ماننا یہ بھی محرومی کے سبب ہے، کہ آدمی سنتا تو ہے لیکن نیت میں عمل نہیں ہے، گھبراتا ہے. نفس جو ہے، نفس وہ گھبراتا ہے عمل کرنے سے، خدشات پیدا کرتا ہے، ڈراتا ہے. نفس ڈراتا ہے، اس لیے عمل کے راستے پر پڑنے نہیں دیتا. اس کو پتا ہے کہ اصل عمل ہے، جہاں بھی جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے وہ عمل کرنے پر ہیں، خالی جاننے پر نہیں، بلکہ بغیر عمل کا جانا ہوا وہ انسان کے خلاف حجت بنے گا. آدمی جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو وہ جانا ہوا، وہ علم جو ہے انسان کے خلاف حجت ہوگا. اور جو جانا اور عمل کیا ہے وہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ ہوگا. عمل ہی ہے جس سے آدمی نجات پائے گا اور ترقی کرے گا، اور جو انعامات ہیں دنیا اور آخرت میں ان انعامات کا مستحق بنے گا عمل کے ذریعے سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل ہے تو وہ عمل دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے برکتوں کے ظہور کا ذریعہ بنے گا، رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں نجات کا اور بڑے اجر اور بدلے کا ذریعہ ہوگا. وہ انسان کے اعمال ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ سارے عمل ہیں. ایمان کے بعد اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اور اللہ کی جان مال کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کو اللہ کے منشا کے مطابق اس کو خرچ کرنا، اور اچھے اچھے کام کرنا جو اصل زندگی کا مقصد ہے. اور نفس اس سے گھبراتا ہے، نفس اچھے کاموں سے گھبراتا ہے، اس لیے طاعات میں رغبت پیدا نہیں ہوتی اور معاصی میں رغبت ہو جاتی. معاصی میں، گناہوں میں آدمی اس کو شوق سے کرتا ہے، وہ نفس کا تقاضا ہے نہ معاصی اور گناہ. اس لیے حدیث پاک میں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے، اور وہ نفس ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اس شیطان کو کس نے بہکایا؟
ابھی تو ہم سب کو بھائی شیطان کرواتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو اس کے نفس نے بہکایا، اور اللہ کے امر کے سامنے جھکا نہیں، سجدہ کرنے کا اس کو حکم ملا تو نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، اس یہ کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور سجدے سے انکار کیا، تو وہ شیطان ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ تو وہ دشمن جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا ہے، جو عبادت گزار تھا، وہ دشمن سب کے ساتھ ہے، اور وہ نفس گھبراتا ہے نیکیوں سے، طاعات سے، خیر کے کاموں سے، اور خواہشات اور گناہوں میں رغبت کرتا ہے، خواہش پوری کرنے میں، گناہ کرنے میں اس میں بڑی رغبت ہوتی ہے۔ تو ایک مقابلہ ہے یہ دنیا میں، ہر ایک کا اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ۔ اس مقابلے میں جو مومن ہے اور اس کے پاس ایمانی طاقت بھی ہے، تو اپنے ایمانی طاقت سے آدمی مقابلہ کرے گا۔ اس جتنا ایمان آدمی کے پاس قوی ہے، اتنا نفس و شیطان کا، برے ماحول کا آدمی مقابلہ کر سکے گا۔ اسی لیے خروج دجال کا جو زمانہ ہے، جب دجال ظاہر ہوگا تو ساری طاقت اس کے پاس ہوگی، ساری طاقت اس کے پاس ہوگی، اور یہاں تک کہ کھانا پانی بھی اسی کے پاس ہوگا اور کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور وہ ایمان کے راستے سے لوگوں کو ہٹائے گا پوری طاقت کے ذریعے سے، پوری قوت کے ذریعے سے۔ تو ایسے وقت میں مقابلہ وہی لوگ کر سکیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، ورنہ حدیثوں میں آتا ہے کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو، صبح بولی کچھ ہوگی، شام کو بدل جائے گا، اور شام کا مومن صبح کافر ہو جائے گا، رات کو کچھ بولتا تھا صبح کچھ بولے گا، کہ اندر کی طاقت کمزور ہے، اور اندر کی طاقت، ایمانی طاقت مضبوط ہوگی تو آدمی اپنا بول نہیں بدلے گا، نہ مصیبت سے گھبرائے گا اور نہ نعمت میں اترائے گا، نہ مصیبت سے، مصیبت میں صبر کرے گا، مصیبت آئی ہے تو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جو سب سے بڑی طاقت ہے مصیبت کے مقابلے میں، مصیبت کے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت جو اللہ نے دی ہے انسانوں کو، وہ صبر کی طاقت، صبر کر، صابر بن کے رہیں، گھبرا نہ جائے، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے، یہ بات طے ہے، اور جو اس نے لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم تقدیر پر راضی ہیں، ایمان مفصل میں بڑھے، ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، ہم اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر، جو کچھ اللہ کی طرف سے اس پر ہمارا ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ہم ایمان لائے کہ جو اچھائی پہنچ رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ بس زور سے بولو نا، اللہ کی طرف سے۔ تو پھر اس کا مقابلہ کس چیز سے کریں گے؟ صبر سے کریں گے،
صبر کریں اور اللہ سے اس کو دفع کروائیں گے صبر کے ساتھ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. مدد حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صبر و صلاۃ ہے. اور جو آدمی اس پر صبر کرتا جائے گا، صبر کرتا جائے گا، صبر کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، تو اس پر اجر اور انعام ہے. ایسا تھوڑا خالی صبر ہی صبر ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے حالات دور نہیں ہوتے، بیماری سیماری ہے، مالی حالات ہیں یا اور کوئی تکلیف ہے، تو لمبی چلتی ہیں، لمبی چلتے ہیں، تو کہتے کب تک صبر کریں، کب تک صبر کریں. صبر موت تک. کب تک کرنا ہے؟ موت کے بعد پھر کسی کو صبر نہیں کرنا ہے. پھر تو نعمتوں میں مزہ ہی کرنا ہے کہ وہ صبر کا صلہ ملنے والا ہے. صبر کا کیا ملنے والا ہے؟ صلہ ہے، اس کا بدلہ ہے. صبر کے بدلے میں کلام پاک میں کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کے بدلے میں اللہ ملتا ہے. صبر کے بدلے میں اگر آدمی کے پاس ایمان ہے اور حالات میں زندگی ہے تو روزانہ وہ حال ایمان کی وجہ سے اللہ سے قریب کرتا جائے گا. روزانہ آدمی اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے حالات موت تک دور نہیں ہوئے، موت تک چلتے رہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب سے اسلام قبول کیا، ان کی شہادت تک ان کے حالات دور نہیں ہوئے، شہید ہو گئے. اور ایسی شہادت ہوئی کہ کفن بھی نہیں ان کے پاس. حضرت حمزہ کی جو 2 چادریں آئی تھی اس میں سے ایک چھوٹی چادر ان کو دی اور ان کا سر کا حصہ ڈھانپا، پیر کھلے رہتے تھے تو اذخر کے پتے ڈال دیے اور دفن کر دیا. تو موت تک حالات دور میں، لیکن وہ دنیا سے کامیاب گئے اور انہوں نے اپنے حالات کا مقابلہ صبر سے کیا. حضور علیہ السلام نے اسی کی تلقین کی. آل یاسر ان پر حالات ہمیشہ رہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان مکے میں تو ہمیشہ حالات میں رہا. وہ ایمان قبول کیا، حالات شروع ہو گئے، ہر وقت حالات میں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گلی میں سے گزرتے تھے تو ان کے حالات دیکھ کر کبھی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کر لو، آل یاسر صبر کر لو، ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے کہ تمہارے اس صبر پر، تمہارے اس عمل پر جنت ملے گی. تو جو بھی اعمال ہے اس کا بدلہ ہے، عمل کا بدلہ ہے اور صبر کا بھی بدلہ ہے. تو نفس کے مقابلے میں بہت سی چیزوں میں صبر ہے. گناہوں کو جی چاہتا ہے لیکن آدمی صبر کر رہا نہیں کرتا ہے. حرام کھانے کو جی چاہتا ہے، حرام کاری کو جی چاہتا ہے، غیبت کرنے کو جی چاہتا ہے، لڑائی کرنے کو جی چاہتا ہے. نفس کے خلاف چیزیں پہ تو آدمی بیوی سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑائی کرتے ہیں، لڑنے کو جی چاہتا ہے. تو صبر کریں، لڑے نہیں. لڑنے کو بھی جی چاہتا، اور آدمی لڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو لگتا بھی نہیں کہ میں لڑتا ہوں. جب آدمی عادی ہو جاتا ہے صبح شام لڑتا رہتا ہے، بیوی سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑتا ہے، بھائیوں سے لڑتا ہے، بہنوں سے لڑتا ہے، دوستوں سے لڑتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے اور اس کو لگتا بھی نہیں کہ میں لڑتا ہوں. بعضی چیزوں کا جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کرتا ہی رہتا ہے. تو اس پہ صبر ہے کہ آدمی اگر صبر سیکھا آدمی نے تو زندگی میں بہت بڑا سرمایہ حاصل کر لیا، کہ صبر کرنا سیکھ لیا، برداشت کرنا سیکھا ہے. نفس کے مقابلے میں ساری چیزیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے صبر. اور نعمتوں پر شکر، کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہوا اس پر شکر گزار رہیں کہ اس نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. تندرست زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے،
مال دیا ہے، اولاد دی ہیں، اعضاء صحیح سالم دیے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور نعمتوں میں شکر کا حکم ہے کہ شکر کرے، شکر گزار بن کے رہے، ناشکری نہ کرے۔ اگر نعمتوں کا استحضار ہوگا تو آدمی شکر ہی کرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ شکر کرے گا، کیونکہ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن عام انسان کی ایک صفت اللہ نے آگے بیان کی ہے، ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ وہ عام آدمی کی صفت ہے، سب نہیں۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا وہ، اور ناشکرا۔ ایمان والا تو شکر گزار ہوتا ہے، اس کی تو زبان نہیں سوکھتی اللہ کا نام لیتے لیتے، اس کا شکر کرتے کرتے، کہ صبح شام شکر کرتا ہے۔ اور اس شکر کا مطالبہ ہے کہ آدمی شکر کرے کہ اللہ نے زندگی دی، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، 2 وقت کھانا مل رہا ہے، رات میں اچھی طرح نیند آ رہی ہے، اور ابھی بھی آ رہی ہے۔ ارے آ رہے نہیں آ رہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ بہت سارے ایسے بیمار ہیں دنیا میں جن کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آ رہی ہے، روزی بہت ہے ان کے پاس، پیسہ بہت ہے، گن نہیں سکتے اتنا ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ اور ایک آدمی کے پاس نیند اتنی ہے کہ کمانے جانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، اٹھانا پڑتا ہے اس کو کہ بھئی 9 بج گئے، 10 بج گئے، دکان کھولو۔ ہوتے ہیں بعض بچے نوجوان، وہ سیٹ کے فون آتے رہتے ہیں، اونر کے فون آتے ہیں کہ بھئی گاڑی تیار ہے آ جاؤ، لیکن وہ سویا ہوا ہے گھر میں، ڈرائیور کنڈکٹر اس کو اٹھانے جانا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ راستے میں ہوٹل پہ رکھ کے سو گیا ہے، تو فون کرتے ہیں اس کو، کوئی آگے بڑھو، کتنی دیر سو گے؟ تو یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی طرف نظر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے گنوایا، بنی اسرائیل کو خوب نعمتیں دی، بنی اسرائیل، لیکن وہ غافل ہو گئے نعمتوں میں۔ قرآن میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو نعمتوں کو۔ وہ غافل ہوئے، بار بار ان کو کہا، اور جب نہیں مانے تو پھر ان کو اللہ پاک نے ان پر لعنت کی اور ان کو ذلت کا طوق پہنا دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ موقع دیتا ہے، متوجہ کرتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، وحی سے رہبری کرتا ہے، اور موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ پھر جب نہیں مان رہے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے دنیا میں بھی، تو ان پر ہی عذاب آیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کو ذلت و مسکنت کا طوق پہنا دیا گیا اور ذلیل کیا گیا، ان صدیوں تک مارے مارے پھرے وہ۔ ان پر ایسے ظالم بادشاہوں کو خدا نے مسلط کیا، بخت نصر کو مسلط کیا یہودیوں پر، ان کی سرکشی کے عوض میں، اور مارے مارے پھرتے رہے دنیا میں وہ۔ تو یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، کہ جو بھی سمجھدار ہو کر نہ سمجھے ہوں گے، اور جو بھی جاننے کے بعد عمل کے راستے پر نہیں پڑیں گے، یہ ان سب کے لیے وارننگ ہے۔ بعد میں آنے والوں میں سے بھی جو سمجھدار ہو کر نہ سمجھے ہو رہے ہیں اور جاننے کے بعد بھی عمل کے راستے پر نہیں پڑ رہے ہیں، تو ان سب کے لیے کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ سنت جاری ہے کہ اس نے آگے کی قوموں کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کو موقع دیا، نعمتیں دی۔ تذکرہ کیا نا کلام پاک میں، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم صالح کا، ان کو نعمتیں دی اللہ نے قسم قسم کی۔ کسی کو باغات اور کھیتی دی، اور کسی کو طاقت اور قوت دی، کسی کو صنعت اور حرفت کی نعمت دی، اور زمانے میں ان کو غلبہ دیا، ان کو عروج دیا۔ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر ایمان کی کمی ہے تو نعمتوں میں آدمی باغی ہو جاتا ہے،
اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اس کو آدمی اپنا حق سمجھتا ہے اور اس میں بغاوت پر اترتا ہے، اس میں آدمی اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، پھر اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور ابتدا میں سازگار حالات میں اس کو مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، واپس آ جاوے، اور اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر ناسازگار حالات پیدا کرتا ہے تاکہ رجوع کرے، حالات پیدا کرتا ہے اس پہ تاکہ یہ واپس آ جائے، رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اسی لیے اگر حالات ہیں کسی پر اور ان حالات میں آدمی کا رجوع ہے اللہ کی طرف کہ توبہ اللہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ کی طرف آ رہا ہے، عمل بڑھا رہا ہے، عبادت بڑھا رہا ہے، تو یہ حالات بھی رحمت ہے۔ یہ حالات بھی جیسے کسی کا آپریشن ہو رہا ہو اور اس آپریشن سے اس کے جسم کا فساد باہر آ رہا ہے تو یہ آپریشن رحمت بن جاتا ہے کہ آپریشن کے بعد آدمی تندرست ہو جاتا ہے کہ جسم کا فساد باہر آ گیا اور جسم کو صحت ہو گئی، حالانکہ پیٹ کٹا، اس کا آپریشن ہوا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بستر میں رہا، 50,000 لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا، لیکن یہ سارا کیا ہو گیا؟ رحمت بن گیا کہ اب بقیہ 20 سال 25 سال کے لیے اس کو راحت ہو گئی۔ تو ایسے بعض مرتبہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان حالات میں بندہ رجوع کرتا ہے تو یہ حال رحمت ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر حالات میں بھی رجوع کی توفیق نہ ہوئی کسی کو، کہ حالات بھی آئے آدمی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، حکم عدولیوں کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے آدمی پر حالات شروع ہوئے اور ان حالات میں بھی اس کو رجوع کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہو رہا ہے، تو یہ حالات عذاب کی شکل ہے کہ مزید پھنسے گا۔ ابتدا ہوئی ہے تو شروعات ہے ابھی اور رجوع نہیں ہے، تو یہ آدمی مزید پھنستا جائے گا اور دنیا میں بھی پھنسے گا اور آخرت کے ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے نعمتوں کا دھیان کرنا چاہیے تاکہ ہم شکر پر باقی رہیں، اور وہی اللہ کا مطالبہ ہے، نبیوں سے بھی شکر کا مطالبہ کیا، اعملوا آل داؤد شکرا، اور پھر مزید اللہ کہے وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، شکر گزار تھوڑے، یہ کوالٹی ہے۔ لوگ جو اس کوالٹی ہوتے ہیں نا اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، کوالٹی بننے کی کوشش، جیسے مال والے کم ہوتے ہیں تو ہر آدمی کو چاہے کہ میں بھی مالدار بن جاؤں، میں بھی مالدار بن جاؤں۔ عہدے والے کم ہوتے ہیں تو ہر ایک کو عہدے کی طلب ہوتی ہے، جب کوئی عہدوں کا الیکشن ہوتا ہے تو آتے ہیں 20 25 50 ایک ساتھ نکلتے ہیں، جس میں کوئی قابلیت بھی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے اس عہدے کو سنبھالنے کی، اس میں کوئی صلاحیت نہیں، لیکن اس میں آنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ تو اصل یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی شکر گزاروں میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ کوالٹی ہے، شکر گزار بننا یہ کوالٹی ہے۔ ایک دیہاتی بدو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اللہم اجعلنی من قلیل، اللہم اجعلنی من قلیل، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سن رہے اس کو، تو اس کو پوچھا وہ اللہ کے بندے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے کیا مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا وقلیل من عبادی الشکور، کہ شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں، تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنا لے، مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنا لے کہ جو ہر وقت شکر ہی کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، انعمت علی وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو تو نے انعام کیا ہے، اور آگے کے لیے ان اعمل صالحا ترضاه،
اور یا اللہ مجھے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ایسے اچھے کام کہ جن اچھے کاموں سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ نبیوں کی چاہت ہے، یہ کوالٹی ہے۔ آدمی اپنی منشا دیکھے کہ اپنی منشا کیا ہے ہماری اپنی، کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بننا چاہ رہے ہیں، اللہ سے کیا لینا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا لینا تھا اور ہم کس چیز کی طلب میں لگے کہ اللہ سے ہمیں یہ چیزیں لینی تھی کہ ہم شکر گزار بن جاویں اور صبر کرنے والے بن جاویں اور اچھے عمل کرنے والے بن جاویں، اللہ کے فرما بردار بن جاویں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے بن جاویں۔ اور یہ چیزیں کرنے کے لیے اگر دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہو تو ہم خوشی سے چھوڑ دیں یہ چیزیں کرنے کے لیے۔ جیسے باقی جسم کی سلامتی کے لیے کسی کی انگلی کاٹنی پڑتی ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے، کسی کا پیر کاٹنا پڑتا ہے، اگر آپ اپنی باقی جسم کی سلامتی چاہتے ہو تو ایک پیر کٹوا لو۔ تو آدمی دو چار سے مشورہ کرتا ہے، بھائی ارے بھائی بالکل جلدی کرو، ورنہ فلانے کا جو ہے نا یہاں تک کاٹنے کا تھا، نہیں مانا، 2 مہینے کے بعد یہاں تک کاٹنا پڑا۔ تو سب مشورہ دینے والے بھی یہی کہتے ہیں، بھائی جلدی سے کر دو، جلدی سے کر دو تاکہ باقی جسم کی سلامتی ہو جائے۔ تو ایسے آخرت کی سلامتی کے خاطر، آخرت کی قبر کی سلامتی کے خاطر اور حشر کے میدان کی سلامتی کے خاطر اگر دنیا چھوڑنی پڑے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ آج نہیں تو کل اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ آج خوشی سے چھوڑنی ہے، اپنی رضا سے چھوڑنی ہے، کل زبردستی چھوڑوائی جائے گی۔ تو دنیا کی چاہتوں کو آدمی قربان کر دے گا پھر، اور آخرت کو ترجیح دے گا، اعمال آخرت کو ترجیح دے گا، اور ہر وقت عمل آخرت میں آدمی لگا ہے، وہ عقل مند ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے اوپر نگرانی رکھے، اپنے نفس پر قابو رکھے، بے مہار نہ ہو جائے، بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھے اور ما بعد موت کے لیے کام کرے۔ عمل لما بعد الموت، اور ما بعد موت کے لیے عمل کرتا ہے کہ جو اس کو ما بعد موت کام لگے، قبر حشر نشر میں جو جنت تک پہنچا دیں، جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا حقدار بنا دے، ایسے کام کرے، یہ عقل مند ہے۔ تو اس لیے آدمی قربانی دنیا کے چیزوں کو قربان کرنے پر پھر راضی ہو جائے گا، اپنی چاہتوں کو قربان کر دے گا، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، گھومنے پھرنے کی، کہ دنیا چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ حکم پورا کرنے کی جگہ ہے، کہ حکم کیا ہے۔ اس وقت ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، اس وجہ سے ہر وقت چاہت دیکھتے ہیں کہ چاہت کیا ہے، اور وہی چاہتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت حکم دیکھتے ہیں کہ حکم کیا ہے، کہ حکم کیا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا، چاہے چاہت قربان ہو جائے۔ حکم کے خاطر چاہتوں کو قربان کر دینا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، اور چاہتوں کے خاطر حکم قربان کر دینا یہ غیر ایمان والوں کا شیوا، کہ وہ چاہتوں میں ڈوبے رہیں گے موت تک اور اپنی چاہتیں پوری کرتے رہیں گے۔ لیکن ایمان والا جو ہے وہ حکم کی تکمیل کی خاطر چاہتیں قربان کرے، روزانہ چاہتیں قربان ہوگی، اور مجبوری میں تو روزانہ ہو ہی رہی ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کروڑ پتی بن جاوے، لیکن نہیں بنتے ہیں، تو روزانہ یہ چاہت قربان ہو رہی۔ ارے بولو نا بھائی، جتنے نوجوان ہیں سب کی چاہت ہے کہ آج کے آج شادی ہو جاوے، لیکن نہیں ہو رہی ہے، تو روزانہ وہ چاہت قربان ہوتی ہے۔ شادی کرنے کی چاہت ہے، اور اچھی چاہت ہے، بری نہیں ہے، کہ جوان آدمی کو شادی کی چاہت ہوگی، وہ اچھی چاہت، تو اچھی چاہت بھی روزانہ قربان ہو رہی ہے۔ لیکن جن چاہتوں کے پورا کرنے پر ہمیں قابو ہیں اس کو ہم نہیں روک پاتے، وہی مجاہدہ ہے۔ جو چاہتیں پوری کر کے، اچھا کھانے کی چاہت، ایک سادہ کھانا ہے گھر میں اور ایک ہوٹل کا کھانا ہے باہر کا، اب کھانے کے گھر کے کھانے سے ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس کھانے سے چاہت پوری ہو رہی ہے، تو یہ مقابلہ ہے۔
ایک سادہ کپڑا ہے پہننے کا اور ایک چاہت کا کپڑا ہے، فیشن والا ہے، ڈیزائن والا ہے، چاہت پوری ہو رہی اس میں، تو آدمی نے سادہ کپڑا پسند کر کے اپنی ضرورت پوری کا حکم پورا کر لیا، اللہ نے حکم دیا ستر چھپانے کا تو حکم پورا کر لیا اور چاہت کو قربان کر دیا، تو یہ قربانی پر اس کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا کہ اس نے چاہتوں کو قربان کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے جذبات کو، اپنی چاہتوں کو قربان کیا ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کیا ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کہ کسی کان نے اس کا تذکرہ بھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی قلب بشر پر اس کا واہمہ بھی نہیں گزرا، یعنی اس دنیا میں آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی، ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف۔ تو اس لیے ان نعمتوں کے خاطر اپنے آپ کو عمل کے راستے میں بڑھانا اور اپنے اوپر قابو رکھنا ہے، اپنے اوپر کتنی مہنگی ہو، 200 کی اسپیڈ سے سفر کرنے والی سواری ہو، لیکن اگر اس کی بریک فیل ہے تو یہ گاڑی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے بعض ماشاءاللہ عمل کے وقت میں بہت تیزی سے عمل کرتے ہیں، لیکن قابو بریک نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت عمل کرتے ہیں لیکن زبان پر قابو نہیں ہے، اور چاہت کے وقت خواہش پر قابو نہیں ہے۔ ایک طرف نیکیاں بھی بہت ہیں لیکن دوسری طرف بریک نہیں ہے، ایک طرف اسپیڈ فل ہے اور دوسری طرف گاڑی کی بریکج نہیں ہے، تو یہ تو خطرے کی گاڑی ہے، خطرے کی گاڑی ہے، یہ منزل پر پہنچا دے پھر بھی اس میں سوار ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ حکیموں نے لکھا ہے کہ خطرے کی گاڑی میں سوار نہیں ہونا چاہیے، چاہے منزل پر پہنچ جاتی ہو، وہ خطرے کی گاڑی ہے وہ۔ تو اس لیے قابو کر کے آدمی کو زندگی گزارنا یہ عقل مندی، من دان نفسہ، کہ اپنے اوپر آدمی قابو رکھے، اور وہ قابو رکھنے کی بھی مشق کرنی پڑتی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو قابو نہیں ہوتا، کھڑا ہوتا گر جاتا ہے، لیکن اس کی امی، اس کے ابا، اس کے بھائی، اس کے بہن سب اس کو مشق کرواتے ہیں قابو کرنے کی، تو اس کو پلنگ پکڑ کے چلاتے ہیں، پھر دیوار پکڑ کے چلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے، اور دھیرے دھیرے مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں اپنے اوپر قابو کر لیتا ہے، وہ چلتا ہو جاتا ہے۔ نیا نیا آدمی سائیکل سیکھتا ہے تو اس کو قابو نہیں ہوتا ہے، پیچھے والا قابو میں رکھتا ہے اسے، ورنہ کہیں بھی گھسا دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں اس کو قابو آتا ہے۔ ارے ہوتا ہے نا اسی طرح، 40 سال کا آدمی ہے لیکن 4 ویلر چلانا نہیں آتا تو 20 سال کے بچے سے وہ قابو کرنا سیکھتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر یہاں بیٹھا ہے اور سیکھتا ہے دھیرے دھیرے قابو۔ تو ایسے اپنی چاہتوں پر قابو کرنے کی ہم نے مشق کی کہاں کی کہ اپنی چاہتوں پر قابو کرے۔ اسی لیے عبادتیں اللہ نے دی، 5 وقت کی نماز کے صبح خوب نیند آ رہی ہے اور اذان ہو گئی ہے، جب آدمی کھڑا ہو جائے اور قابو کرے۔ رات میں بڑی نیکیاں کی تھی اس آدمی نے، تہجد پڑھی تھی، ذکر کیا، دعا مانگی اور خوب نیکی کی، اور پھر 4 بجے سویا ہے اور اب 5:30 بجے پھر اٹھنا ہے 6 بجے نماز پڑھنے کی، تو اب قابو کرنا ہے اپنی چاہت پر کہ قابو کرنا چاہیے۔ ورنہ بہت سے ہوتے ہیں عبادت گزار ایسے، ابتدائی رات میں عبادت خوب کر لی اور موقع ملا تو مغرب سے عشاء تک پڑھتے رہے لیکن فجر میں نہیں اٹھ پائے کہ اپنی نیند پر قابو نہیں ہے۔ ایسے رمضان میں آدمی روزہ رکھتا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن بھوکا پیاسا رہنے کا تو روزہ رکھتا ہے، باقی چیزوں میں قابو نہیں کر رہا، غلط دیکھنے میں قابو میں نہیں ہے، وہ غلط بولنے میں قابو میں نہیں ہے۔ من دان نفسہ الکیس، من دان نفسہ، کہ اپنے اوپر قابو رکھے، حکم کے وقت حکم پورا کرے اور گناہ سے بچنے کے موقع پر گناہ سے بچتا رہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو۔ تو وہ ایک دم سے نہیں ہو جائے گا، لیکن آدمی قابو کرنا سیکھ رہا تو دھیرے 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 دھیرے
آدمی کے اندر تقوی کی ایک مقدار جمع ہوگی، تقوی، تو پھر وہ تقوی ان ساری چیزوں سے بچا دے گا، وہ تقوی بچائے گا، کے اندر تقوی جمع ہو رہا ہے۔ اور روزے کا نتیجہ تقوی ہے کہ روزوں سے تقوی ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کا نتیجہ ہے تو قابو کرنا، نفس و شیطان پر قابو کرنا، اپنے غلط ماحول میں قابو میں رہنا۔ بازاری ماحول ہے بنا ہوا ہے، جو چیز عام ہوتی ہے معاشرے میں اس چیز میں آدمی کا بچنا مشکل ہوتا ہے کہ عام ہے کوئی چیز، تو اس میں آدمی کو اپنے اوپر قابو کرنا۔ یہ تبلیغ میں جو نکالتے ہیں 4 مہینے میں، چلے میں، سہ روزے میں، روزانہ میں جو محنتیں ہیں، اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ آدمی قابو کرنے والا بنے اپنے آپ کہ 4 مہینے مسجد کے ماحول میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے، ذکر دعا کے اہتمام کے ساتھ، تعلیم میں، دعوت میں اور سیکھنے سکھانے میں آدمی ہے، اور تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کی لایانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے 4 مہینے ایک مشق کرتا ہے، 4 مہینے ایک مشق ہے، تو پھر اس آدمی کو قابو آ جائے گا۔ بہت سارے ایسے جو بازار میں بیٹھنے کے عادی تھے اور گناہوں کے عادی تھے، راہ خدا میں نکلے، صحیح وقت گزارا، اپنے اوپر قابو کرتے ہو گئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹھکیں چھوڑ دی، اعمال میں سستی تھی وہ ختم ہو گئی کہ مشق کر لی انہوں نے اور غلط جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب وہ چیز ان کو غلط نظر آتی کہ یہ غلط ہے، بصیرت ہو پیدا ہوئی اس۔ تو اس لیے یہ جو جتنا ہمارا کام ہے اس کام کا ایک خلاصہ ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو کریں، اپنی چاہتوں پر قابو کریں، اپنے جذبات پر قابو کریں اور حکم پورا کرنے کے راستے میں آگے بڑھیں، عبادت کے راستے میں آگے بڑھیں، اور جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان احکام میں آگے بڑھیں۔ یہ نبیوں کی صفت ہے اور نبیوں کے گھرانوں کی صفت ہے کہ وہ حکم پورا کرنے کے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے ہوتے تھے، کہ نیکیوں کی طرف وہ آگے بڑھتے تھے، تو دن بدن اس کا شوق پیدا ہو، اس کی رغبت پیدا ہو، اور خصوصاً جو فرائض ہیں، جو فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، اور سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے، ان فرائض میں رغبت پیدا ہو اور اس میں کمال پیدا ہو، اس میں کمال رسم کے طور پر نہ رہے بلکہ اس میں کمال پیدا ہو، کہ ایمان میں کمال پیدا ہو کر ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے، وہ ایمان کی کیفیت جس کا مطالبہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے کلام پاک میں ایمان والوں سے کہا آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ لائے، کہ وہ کمال درجے پر پہنچے ایمان، اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا ہو، عبادت میں کمال پیدا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے، عبادت میں کمال پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو، اس میں سے رسمیت ختم ہو جائے اور حقیقت حاصل ہو جائے۔ کوئی چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے پھر اس کو چھانٹا جاتا ہے، تو چھانٹتے اس کی جتنی ملاوٹ ہے اس کو دور کر کے خالص چیز کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہماری عبادتوں میں جو ملاوٹ ہے جس لائن کی بھی ہے، وہ ساری ملاوٹ کو ختم کر کے اس کو خالص کر لیا جائے، اس میں کوئی رسم باقی نہ رہے اور اس میں ریا باقی نہ رہے، اس میں سمعہ اور شہرت کا جذبہ باقی نہ رہے، اور اصل خالص نکھر کر باہر آ جاوے کہ خالص نماز ہے، یہ خالص روزہ ہے، یہ خالص حج ہیں، اس میں کوئی رسم نہیں ہے، نہ اس کے آگے کوئی رسم نہ اس کے پیچھے کوئی رسم ہے، یہ حج ہے، یہ نکاح ایک عبادت ہے، تو نہ اس کے آگے کوئی رسم نہ اس کے پیچھے کوئی رسم نہ اس کے ساتھ میں کوئی رسم ہے، یہ خالص عبادت ہے۔ یہ ہماری زکوٰۃ ہے، یہ خالص عبادت ہے،
تو نہ اس کے آگے کوئی رسم نہ کوئی پیچھے رسم ہے، یہ خالص عبادت ہے، اور نہ اس میں ریا ہے نہ شہرت ہے، اور نہ اس زکوٰۃ کے راستے سے کوئی اپنا دوسرا ذاتی فائدہ اٹھانا کہ یہ زکوٰۃ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اپنے ان فرائض میں دن بدن کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنی کہ رسومات سے پاک ہو جائے، اور جب تک وہ رسومات سے اور ریا سے پاک نہیں ہوگا وہاں تک اس کا نفع نہ دنیا میں ظاہر ہوگا نہ آخرت میں اس کا بدلہ ہوگا۔ کہ عبادت رسومات کے ساتھ تو وہ سنت طریقے پر نہیں ہے، اور جو چیز سنت کے طریقے پر نہیں ہے وہ بارگاہ خداوندی سے مردود ہو جاتی، کہ وہاں تو صرف ایک ہی طریقہ پہچانا جاتا۔ جیسے دفتر ہیں تو دفتر کے جتنے نیچے کے آفیسر ہیں وہ تو اوپر والے آفیسر کی دستخط دیکھیں گے، بھئی نیچے 50 ٹیبل ہے تو 50 ٹیبل پر آپ کوئی بھی کاغذ لے کر جاؤ گے وہ سیدھے اوپر والے آفیسر کا دستخط دیکھیں گے کہ اس کا دستخط ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو ہے کتنا ہی خوبصورت پیپر لے کر جاؤ ان کے پاس لیکن نیچے دستخط نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گا کہ بھئی صحیح کرائیں لاؤ صاحب نے، سب جگہ صحیح بات ہے کہ صاحب نے صحیح لاؤ۔ ارے بھائی اتنا خوبصورت ہم لیمینیشن کروا کے لائیں، بھائی یہ لیمینیشن کام نہیں لگے گا، تم کچے کاغذ پر لاؤ لیکن صحیح کرا کے لاؤ۔ تو ایسے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور آدمی کا بڑے بڑے نیکیاں جو ہیں اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہیں تو وہ بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے، چاہے آدمی نے کتنا سارا کیا ہو۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے راستے کے خلاف ہیں وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ شرط لگائی اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ کی کہ ہر کام کو حضور کے طریقے پر کرنا، رسم و رواج سے پاک کرنا۔ ہم 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے 40 سال سے ہم اس کو بول رہے ہیں کہ بھئی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، کیا ہمارے کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں یا باپ دادا کے اور خاندان اور قوم و سماج کے رسم و رواج پر چل رہے ہیں؟ اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر ہے تب تو یہ عمل نجات کا ذریعہ بن جائے گا، وہ کمانا بھی نجات بن جائے گا، آدمی کی وہ تجارت بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی جو حضور کے طریقے پر ہے۔ اور اگر حضور کے طریقے پر نہیں ہے تو آدمی کی نماز بھی جو ہے اس کو نجات نہیں دلا سکے گی، حج بھی نجات نہیں دلا سکے گا۔ جس حج پر وعدہ یہ ہے کہ حاجی اس طرح اب گھر واپس لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا بچہ ہے، کہ وہ جیسے معصوم ہے گناہوں سے ایسے وہ لوٹتے، لیکن وہ کون سا حج ہے جس حج پر آدمی گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح کہ آج پیدا ہوا بچہ ہے؟ وہ حضور والا حج ہے۔ اس لیے ایک مشق ہے، یہ تبلیغ کا یہ جو پورا نظام ہے اس میں مشق ہے، نیت کی بھی، ایمان کی بھی، نماز کی بھی، علم کی بھی، ذکر کی بھی، اخلاق کی بھی، اللہ سے مانگنے کی بھی، ہر چیز کی مشق ہے، اور روزانہ مشق کرتے ہی رہنا ہے۔ جیسے کھلاڑی روزانہ مشق کرتا رہتا ہے کھیلنے کے لیے، کہ روزانہ وہ اپنی مشق جاری رکھتا ہے جب تک اس کو میدان میں باقی رہنا ہے، ایسے ہمیں ان عملوں کی روزانہ مشق کرنی ہے۔ 6 نمبروں میں کہتے ہیں بھئی ایمان کی مشق ہیں اور نماز کی مشق ہیں، علم کی مشق ہیں، ذکر کی مشق ہیں، تو اس کی روزانہ مشق ہے، چاہے ہم خروج میں ہو یا اپنے گھر پر ہیں، ان اعمال کی ہم روزانہ مشق کرتے رہیں تاکہ اس میں کمال پیدا ہو اور روزانہ اس میں ترقی ہو، یہی ہمارا ہدف ہو۔ جیسے مال والے کا ہدف روزانہ مال بڑھانے کا، زمین والے کا ہدف روزانہ زمین بڑھانے کا ہے، جاگیر والے کا ہدف جاگیر بڑھانے کا ہے، اور عہدے والے کا ہدف روزانہ اوپر کے عہدے پر جانے کا ہے، ایسے ایمان والے کا ہدف کیا ہے؟ ایمان والے کا ہدف ایمان و عمل کی روزانہ کی ترقی ہے، کہ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہماری ترقی ہو، نماز کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اخلاق و احسان کے اعتبار سے، انصاف اور ایثار کے اعتبار سے، فکر آخرت کے اعتبار سے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی پختگی کے اعتبار سے، مخلوق خدا کے ساتھ کی ہمدردی اور خیرخواہی کے اعتبار سے دن بدن روزانہ ہماری ترقی ہو رہی ہے، اس میں ہم کمال پیدا کریں تو اس کی روزانہ کی مشق ہے، وہ مشق کرتے 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 پھر ان چیزوں میں کمال پیدا ہوگا۔
پھر وہ چیز جو مطلوب ہے انبیاء اور صحابہ والی زندگی، وہ زندگیاں وجود میں آئی، اور اس میں ہم اپنی ذات کے سب سے پہلے مکلف ہیں کہ اپنے اندر ہم اس کو دیکھیں، اپنے اندر ہم اس کو دیکھیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے کہ اس میں کتنا ہم آگے بڑھے ہیں۔ مال والا مال گنتا ہے، سال بھر ہوتا ہے تو اپنے پیسوں کا حساب کرتا ہے، کہاں کتنے باقی ہیں، کتنا جمع ہوا ہے، کتنی پراپرٹی اس سال خریدی ہے، اور نفع دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، نقصان دیکھتا ہے غمگین ہوتا ہے۔ ایسے ایمان والا عمل دیکھتا ہے کہ بھئی کتنا بڑا ہے، بڑا ہے تو خوشی کا ذریعہ ہے۔ اور حدیثوں میں ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا اللہ یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، سمجھ لے تو مومن ہے۔ یہ نیکیوں پر پھر خوشی ہے اب کہ اللہ کا فضل ہے کہ سال بھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہوئی، اللہ کا فضل ہے کہ یہ 6 مہینے میں جھوٹ نہیں بولا ہوں، اللہ کا فضل ہے 2 مہینے سے آنکھوں کی حفاظت ہے کہ میں نے غلط نہیں دیکھا، نہ براہ راست دیکھا ہے، نہ اخبار کی پورتی میں دیکھا ہے، نہ موبائل میں دیکھا ہے۔ آدمی اس راستے پر پڑا ہے، نیت کر کے چل رہا ہے کہ مجھے غلط دیکھنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، آدمی ایسی نیت سے چل رہا ہے۔ اب محاسبہ کر رہا ہے، اب محاسبہ کر رہا ہے کہ میرا یہ ہو جائے۔ اپنے ہاں ایک صاحب ابھی بھی ہیں، وہ مجھے ملے گزشتہ، تو انہوں نے کہا کہ 15 سال ہو گئے الحمدللہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ خوشی کی چیز ہے، آدمی کو خوشی ہونی چاہیے کہ 15 سال ہو گئے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یہ خوشی کی بات کہ ایک نیکی کی توفیق ہوئی ہے۔ تو یہ کہ تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کرے، کہ مجھ سے غلط ہوا، تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، باجماعت ادا کرنے کا حکم تھا، یہ قضا ہو گئی ہے۔ تو آدمی کو محاسبہ ہو روزانہ، یار میں نے جھوٹ بولا ہے۔ آدمی کا دل کہتا ہے، جب آدمی کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کا دل پہلے سب سے پہلے اس کو کہتا ہے، پہلا میسج وہاں سے آتا ہے کہ بھئی آپ نے کھوٹو کرے، لیکن پھر دوسرے میسج شروع ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمیں شو کھوٹو ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، تو پھر وہ شیطان و نفس کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا نفس آتا ہے، دل کا جو میسج آتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، یعنی استفتح البق، کہ تو اپنے دل سے ہی مسئلہ پوچھ لے بھائی۔ اکثر مسئلے تو دل ہی بتا دیتا ہے پہلے، لیکن پھر دوسرے میسج آنا شروع ہوتے ہیں نفس و شیطان کے، تو آدمی کے اس میں کیا برا ہے بھائی؟ اس نے گالی دی تو میں نے گالی دی ہے، لیکن اس نے ہلکے درجے کی دی تھی اور تو نے بڑی گالی دی ہے، تو کیا وہ برا نہیں ہوا ہے؟ لیکن وہ دوسرا میسج پہلی دے دل آپ نے کہی دی تھی، تو آدمی وہاں خاموش، حالانکہ یہ مجرم ہے، گالی اس نے پہلے دی تھی لیکن اس نے ہلکے درجے کی دی تھی، حق یہ تھا کہ اتنی دیتا جتنی اس نے دی۔ اس لیے نا حدیثوں میں آتا ہے کہ بھئی آدمی بدلہ لے سکتا ہے لیکن اتنا جتنا اس کا قصور ہے، لیکن آدمی اتنا نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی میٹر تو ہے نہیں ماپنے کا، کوئی اس کا ترازو تو ہے نہیں تولنے کا کہ بھئی کلو کا کلو ہی ہو، تو آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ معاف کرنا بہتر ہے، کہ معاف کر دو، معاف کرنے میں فائدہ ہے، برداشت کر لینے میں فائدہ ہے، کیونکہ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے محاسبہ، اپنے محاسبے کے ساتھ نیکیاں ہو رہی ہیں، خوشی کا اظہار کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، اپنی نیکی پر غرور و تکبر نہیں ہوگا، لیکن خوشی ہوگی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، رمضان میں تراویح سننے کی، تو اس پر اللہ کا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اب آگے کیا ہے کہ اللہ شکر کی توفیق دے، آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ ان اعمل صالحا ترضى، اور یا اللہ مزید کون مانگ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دینا، ان اعمل صالحا ترضى، اور وہ اچھے عمل کیوں کروں؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یا اللہ تو اپنی رحمت سے میرا عمل نہیں،
اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر. تو پھر کبھی عمل کا غرور پیدا نہیں ہوگا، عمل کا غرور نہیں ہوگا، قربانی کا غرور نہیں ہوگا. عمل کا بھی غرور ہوتا ہے، ہاں عمل کا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی قربانی کا، اپنے عمل کا، اپنی نماز کا، اپنے تقوی کا، اور وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے. باوجود اچھے اچھے عملوں کے، باوجود بڑی قربانیوں کے، وہ غرور آدمی کو لے ڈوبتا ہے. وہ کہہ رہا ہے ان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا. یہ کیفیات ہے نبیوں کی، اور مطلوب یہی ہے کہ ان کیفیتوں کے ساتھ اپنے ایمان و عمل کی سلامتی اور اس میں ترقی کی کوشش کریں. اس کے لیے ہمارا یہ پورے کام کا نظام ہے. اس لیے اس کو رسم نہیں بنانا ہے، بلکہ اس میں حقیقت پیدا کرنی، اور ہمیں اپنی طرف زیادہ متوجہ رہنا ہے، اپنی ذات کی طرف، اپنے عمل کی طرف، اپنے ایمان کی طرف، اپنے اخلاص کی طرف، اپنے تقوی کی طرف، اپنی آخرت کی طرف، اپنی قبر کی طرف زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. تو پھر جب آدمی اپنی فکر میں لگ جائے، جیسے بہت سارے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تم دکھتے نہیں، ارے بھائی اب دھندے میں لگ گیا ہوں تو اس لیے نہیں آتا ہوں. بعض نوجوان ساتھ میں دوستی تھی، روزانہ ساتھ آتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نوکری لگ گئی تو اس کو پوچھتے ہیں بھائی کہاں ہو، دکھتے نہیں. بھائی میں تو نوکری پہ لگ گیا ہوں. تو وہ دکھتا بھی نہیں ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا کہ وہ اپنے میں لگ گیا. ایسے ہم اپنے میں ایسا لگ جاوے کہ دکھے ہی نہیں بازار میں کہیں. بازار والے تلاش کرنے آوے ہم کو، بھائی کہاں گئے تم، کہ میں تو اپنے میں لگ گیا ہوں. بھائی میدان والے تلاش کرنے آوے کہ بھائی کھیلتے تھے ابھی تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ، پتہ نہیں تھا وقت کی قیمت کا، اور 4-5 گھنٹے لگا دیتے تھے. تو وہ تلاش کرنے آ کر کوئی بھائی کہاں چلے گئے تم، تو ہم ان سے کہہ دیں گے بھائی ہم تو اپنے میں لگ گئے، اپنی آخرت بنانے میں لگے. اس لیے اعمال کی مارکیٹ میں آئے، دعوت کی مارکیٹ میں آئے، اور اب اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اپنا ایمان بنا رہے ہیں، عمل بنا رہے ہیں. اس لیے اس کی کوشش کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. آگے ماہ مبارک ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ شعبان آدھا ہو گیا. حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر دعا شروع کر دیتے، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب شعبان میں برکت دے. آگے سے جیسے سیزن آنے سے پہلے بیپاری لوگ باتیں شروع کر دیتے، مہینہ 2 مہینہ پہلے سے خریدی کی باتیں کرتے، بھائی کہاں سے مال لائیں، گزشتہ سال اتنا لائے تھے، اتنا بک گیا تھا، یہ کوالٹی لائے تھے، وہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. تو وہ 2 مہینے پہلے سے تیاریاں کرتے اپنے سیزن میں کمانے کی. ایسے حضور علیہ السلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ رمضان بہت بڑی سیزن ہے، 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دو اس کی. رجب کا چاند دیکھ کر بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. یا اللہ رمضان کے لیے ہم کو تندرست اور صحیح سالم بنا دے. کتنی بہترین دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سالم اور تندرست کر دے رمضان کے لیے، اور رمضان کو ہمارے حق میں خوشگوار بنا دے. سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. تو آگے سے تیاری ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کرتے تھے. عام مہینوں میں پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، نفل روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے فرض روزوں کی تیاری کرتے تھے. جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے، عصر سے پہلے پڑھتے، عشاء سے پہلے پڑھتے، فجر سے پہلے 2 پڑھتے، وہ آگے فرض پڑھنی ہے، اس کی تیاری ہے. فقہا نے سنتوں کی حکمتوں میں حکمت یہ لکھی ہے کہ آگے سے آدمی، چونکہ اگلی نماز فرض پڑھنی ہے. کھلاڑی لوگ کھیلتے ہیں تو کھیل تو ان کو کھیلنا ہے 10 دن کے بعد، لیکن 10 دن تک کوچنگ کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں کھیلنے کی، کہ 10 دن کے بعد جو کھیلنا ہے وہ اچھا ہو جائے، تو اس کی مشق کرتے ہیں. ایگزام دینے والے کو ایک پیپر دینا ہے، لیکن وہ پیپر دینے سے 15 دن مہینے پہلے جو ہے بہت ساری تیاری کرتا ہے تاکہ وہ پیپر کامیاب ہو جائے. ایسے اصل فرائض ہیں، اصل فرائض ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب میں. لیکن اس سے پہلے وہ فرض کے متعلق نفل ہے. روزوں میں بھی، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی نفلی صدقات ہیں.
تو وہ اس کے ذریعے سے فرض کو قوت پہنچانا. تو حضور علیہ السلام رمضان کے روزوں کی تیاری کر رہے ہیں شعبان میں روزے رکھ کر, اور رمضان کی تیاری کر رہے ہیں, فٹ کر رہے ہیں اپنے آپ رمضان کے لیے کہ رمضان کے اصل روزے فرض ہیں کہ وہ اچھی طرح سے ادا ہو. رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے ماحول کو سازگار کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, کاروبار وغیرہ کی جھنجھٹوں کو دور کرتے ہیں, دھیرے 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 کم کر دیتے ہیں, اور بعض لوگ بند کرتے ہوئے رمضان سکون سے گزارنا. ایک تو یہ ہے کہ اپنے ذاتی سکون کے خاطر آدمی اس کو کرتا ہے, اور یہ کہ یہ عبادت کو یکسوئی کے کرنے کے خاطر کریں. تو ظاہر بات ہے کہ ذاتی سکون ہوگا تبھی عبادت بھی تو سکون سے ہوگی, لیکن نیت دونوں کی رکھیں. بعض لوگ چھٹی کر لیتے ہیں پورے رمضان میں, لیکن اس کے لیے کہ صرف اپنی جسمانی راحت کے خاطر, عبادت کو اطمینان کے خاطر وہ چھٹی نہیں ہے, اپنی راحت کے خاطر ہے. دونوں نیت بنانی چاہیے کہ ہم راحت سے رہیں تاکہ اللہ کی عبادت اطمینان سے کر سکے, دین کا کام آرام سے کر سکے, ہم اطمینان کے ساتھ عبادت ہوں, اطمینان کے ساتھ تلاوت ہوں, اور اطمینان کے ساتھ روزے رکھیں اور روزے کا حق ادا کر سکیں, اور ماہ مبارک میں محنت بھی کریں. حضور علیہ السلام نے رمضان میں جہاں روزے رکھے ہیں, تراویح پڑھی ہیں, اور رمضان میں تلاوت کی, صدقہ خیرات کیا, وہاں حضور علیہ السلام کے ماہ مبارک میں سفر بھی ہوئے راہ خدا کے. جہاں اللہ نے حکم دیا بدر میں, تو رمضان کے مہینے میں بدر کا معرکہ ہوا, فتح مکہ رمضان میں ہوا ہے. تو موقع آیا تو آپ نے سفر بھی کیا دین کے خاطر, اور دین کے خاطر کتنا تقاضا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جن محلوں بستیوں میں روزانہ محنت ہے, سہ روزے کی جماعتیں جاتی ہیں, جماعتیں باہر سے آتی ہیں, ان محلوں میں ابھی ایسے مسلمان ملیں گے کہ جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, جو 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتے رمضان کے مہینے میں بھی. اور قرب و جوار کے دیہات اور بستیاں اور درجہ بدرجہ آگے جائیں گے تو ایسے لاکھوں مسلمان ملیں گے, لاکھوں مسلمان ایسے ملیں گے کہ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں, روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو ان تک پہنچ کر ان کے لیے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے, دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں, اور خیر خواہی میں کیا کرتے ہیں؟ آگے اللہ پاک کا ارشاد ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ وہ ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. تو اس خیر خواہی کے خاطر رمضان میں ہمیں اپنا کام بڑھانا ہے, رمضان میں کام گھٹانا نہیں. رمضان سونے کا مہینہ نہیں, وہ تو جاگنے کا مہینہ ہے کہ روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کی راتوں کا بھی احیاء کیا جائے, یعنی رمضان کی راتوں میں جاگا جائے. پڑھ کے سو جانے کے مہینہ نہیں رمضان, کہ عام دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ معمول بڑھا دیا ہے کہ فجر بعد سے سوئے ہیں تو ظہر تک, اور بعضوں کی تو ظہر بھی ایک مجمع رمضان میں ظہر کے بعد آتا ہے 2:30 بجے, 3 بجے, 3:30 بجے ظہر پڑھنے کے لیے, کہ وہ اسی وقت اٹھتا ہے آرام سے, اور روزانہ معمولاً ظہر کی جماعت چھوڑتے ہیں. روزہ رکھنے کا گویا کہ وہ احسان ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. وہ کیوں ہے کہ سونے کی عادت بنا لی ہے, سونے کا, ہاں ضرورت کا سونا ہے, آرام کرنا ہے, وہ جسم کا ایک تقاضا ہے. لیکن نیند جو ہے نا, نیند وہ ربڑ جیسی, ربڑ ہوتا ہے نا ربڑ, آپ اس کو کھینچتے جاوے تو یہاں تک جائے, اور یہاں سے چھوڑ دو تو یہاں آ کے اٹک جائے گا. تو بس اتنی نیند ہے اصل کتنی ہے, اتنی ہے. اور اس کو کھینچ کے کوئی لے جاتا ہے تو وہ 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 16 گھنٹے, باقی اس کی مقدار ہے, یعنی 40, 45, 50 کی اس عمر میں اس کی مقدار ہے 6 گھنٹے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے وہ سوتا ہی رہتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھو کہ جب بھی چاہو, جب بھی دیکھنے لوگ آتے ہیں تو سویا ہوا ہے, یہی ہوتا ہے. 2 دن کا, 4 دن کا, 5 دن کا اس کو دیکھتے ہیں لوگ تو اکثر سویا ہوا ہی دیکھتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے تو وہاں کرتا ہے, تو پھر اس کو دودھ پلا دیا پھر سو گیا. یا اس کو تقاضا پیدا ہوا ہے پیشاب پخانے کا تو تھوڑا چونچا کرے گا, اور پھر اس کو دھلا دیا, نہلا دیا, کپڑا پہنا دیا, پھر سو جائے گا. تو وہ مقدار ہے کہ 23 گھنٹے تقریباً وہ سوتا ہوگا. دودھ پینے اٹھتا ہے, ضرورت کے لیے اٹھتا ہے, پھر سو جاتا ہے.
پھر دھیرے دھیرے جیسے بڑا ہوتا ہے تو مقدار کم ہوتی ہے. چھوٹے بچے عامتاً رات بھر سوتے ہیں اور صبح بھی 9-10 بجے تک سوتے رہتے ہیں. 5 سال کا 4 سال کے 3 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ سوتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے عمر بڑھتے ہوئے 40-50 پر آدمی پہنچتا ہے تو مقدار 6 گھنٹے کی ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سے بوڑھے جو ہیں وہ صبح سے سو جاتے ہیں 3-4 گھنٹے اور پھر کہتے ہیں ہم کو رات میں نیند نہیں آتی. وہ تو نیند پوری کر چکے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں اونگھن نہیں آپ، حالانکہ وہ صبح 4-5 گھنٹے سو لیے، ان کی مقدار 6 گھنٹے کی کیپیسٹی ہے. اور اب بڑھاپا ہے کہ زیادہ سو نہیں پائیں گے وہ، تو وہ دن میں سو جاتے ہیں، رات میں نیند نہیں آتی ایسا. تو وہ نیند پوری کر چکے ہیں. ان کو چاہیے کہ دن میں نہ سوئے، دن میں عمل میں لگ جاوے، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا مانگیں، خدمت کریں. اور تو رات میں عشاء کے بعد فوراً آ جائے گی، کہیں سے بھی آ جائے گی. تو اس لیے ماہ مبارک میں جو ہے اپنا نظام اچھا بنا، کھانے سونے کا مہینہ نہ بنا دے. اس ٹھیک ہے اللہ کی مہمانی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اچھا کھاوے، لیکن یہ عقل مندی نہیں کہ پورا رمضان کھانے میں ہی گزر جاوے اور کھانے کی فکر میں گزر جاوے. دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لاریاں بڑھ جاتی. بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو عبادت کرنے والے بڑھیں، ذکر کرنے والے بڑھیں، دعا مانگنے والے بڑھیں، خدمت کرنے والے بڑھیں، صلہ رحمی کرنے والے، کہ یہ اس کی سیزن ہے کہ اس میں صلہ رحمی کریں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کسی سے قطع تعلق ہیں تو تعلق جوڑیں، کسی کی خدمت کریں اور کسی کو دعوت دیں، روزے کی، نماز کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی. گھر گھر جاوے، ملاقاتیں کریں، راہ خدا میں نکلے، قرب و جوار میں جا. یہ اس کی سیزن ہے. یہ کام بڑھنا چاہیے کہ بھئی جماعتیں جا رہی ہیں، روزانہ مسجد میں روانگی ہو رہی ہے، روزانہ کارگزاریاں ہو رہی ہے، روزانہ گشت ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تعلیم ہو رہی ہے. دیکھیں کوئی بوڑھا آدمی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی وہاں اپنے زکوٰۃ کے مسئلے سیکھ رہا ہے، کوئی صلہ رحمی کی بات کر رہا ہے، کوئی جوڑنے کی بات کر. یہ اس کا ماحول گرم ہونا چاہیے. اور رات میں عبادت کا ماحول بننا چاہیے کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. کھانا پینا ضرورت ہے تو بقدر ضرورت کھا پی لے، ورنہ روزانہ ایک لاری نہیں کھلتی ہے. پورے یہاں سے لے کر وہ تو یہاں تک آ رہا ہے باہر، وہاں سے لے کر بولن بازار ہوتے ہوتے ادھر گوندرا سرکل تک جائیں کہ روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لاری روزانہ ایک سیٹ ہو رہی. تو یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں کہ ہمارے یہاں تو رات میں 3 بجے بھی ہوٹل کھلی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں تو رات میں 3 بجے بھی جاؤ تو چائے مل جاتی ہے. یہ کوئی فخر کہ رات کے 3 بجے کوئی چائے پینے کا وقت ہے اور رات کے 3 بجے کوئی کھانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے کوئی مسافر آیا ہے تو مسافر کا اکرام تو ہم گھر میں کریں گے، یا کوئی شہر میں 1-2 ہوٹلیں ہو کہ بھائی رات کے میں دیر سے کوئی آنے والا مسافر ہو، کوئی ہو تو اس کو وہاں کھانا مل جاتا ہو. باقی یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. زندہ قومیں ایسی چیزوں پر فخر نہیں کرتی. زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنی صفتوں پر فخر کرتی، اپنی بہادری پر، اپنی شجاعت پر، اپنی عبادت پر، اپنے ایمان پر، اپنے علم پر اور اپنی قربانیوں پر. ورنہ وہ تو جاہلیت کے ان قصوں کی طرح ہیں جن کو دور جاہلیت میں جو ہے لوگ آپس میں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے قصے یاد کرتے تھے. اور جب اسلام آیا تو اللہ پاک نے کہا حج کے موقع پر کہ تم مشعر حرام میں اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. تو یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو اعمال میں لگانا ہے. ہاں، اور روزہ افطاری کی سحری کی تیاری ہے تو آدھے گھنٹے میں کر لے اس کہ بھائی روزانہ کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں گھر کی، تو ان ضروریات کو صبح نکل کر 8 بجے 9 بجے 10 بجے جا کر خرید لے کہ بھائی افطاری کا سامان کیلے لانا ہے، پپیتے لانا ہے، کچھ پھل لانے ہیں، تو صبح جا کر خرید کے رکھ دیا تاکہ شام کا وقت ہمارا اچھا اطمینان سے گزرے. اور آدھے گھنٹے میں جو کچھ لانا تھا خود لے آئے یا بچوں سے منگوا لیا، خود لے کر آ گئے، بچوں سے منگوا لیا. عید کے کپڑے ابھی سے سلوا کے رکھ دیں تاکہ پورا رمضان وہ 2 جوڑی کپڑوں میں نہ گزر جائے. 2 بنیان ابھی سے لے کر رکھ دیں، 2 بنیان عید کے خرید رہے ہیں ابھی سے لے جا کے رکھ دیں. اس چپل لانے کے اگر نئے تو ابھی سے لے جا کے گھر میں اس کے کونے میں رکھ دیں تاکہ آدھا رمضان چپلوں میں نہ گزر جائے. گھر والوں سے بھی کہیں، یہ کہنے کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو بھی کہنے کی بات ہے. اور ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آخری عشرہ جس کی طاق راتوں کے فضائل ہیں، جس میں لیلۃ القدر گھومتی ہیں،
اور اس آخری عشرے میں جو ہے 4 دوست مل کر تراویح کے بعد جا رہے بلند بازار پہ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بنیان لینے جا رہے ہیں. 4 آدمی مل کر ایک بنیان لینے جا رہے ہیں. دوسرے دن پوچھو بھائی آج پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہ چپل لینے جا رہے ہیں. اور یہ رات شب قدر ہو رہی ہے، یہ تاخرات ہے، رمضان کی اتنی قیمت، اور وہاں جا رہے ہیں تو سارا چونکہ ہجوم لگا ہوا ہے. یہ 10 بجے سے وہاں گئے تھے، 2 بجے واپس آئے وہاں سے. اور وہ بھی یہ ہوا کہ بھائی بھیڑ بہت تھی تو اب کل جائیں گے. یعنی کتنا زیادہ ضیاع ہے وقت کا، کتنا زیادہ ضیاع ہے وقت. جو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے یعنی گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی، سونے سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہے. اور یہ ٹائم ابھی ہمارا اس کا ہے کہ اس میں عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، خدمت کریں، مختلف قسم کی بھائی عبادت کر کے ہم تھک جائیں، کسی کی خدمت کریں، گھر جا کے ماں باپ کی خدمت کریں. رمضان میں بیچارے تھکے ہوئے ہیں، سر میں تیل ڈال دیں، ان کے پیر دبا دیں. دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، کوئی بوڑھا ہے تو خدمت کا اجر ملے گا. کہ اگر عبادت سے تھکے ہیں تو خدمت کریں، پھر بھی تھک گئے تو آرام کر لیں. اب تھک چکے ہیں، ساری چیزوں سے نہیں بچا سکتے ہیں جسم میں، تو اب آرام کر لیں، سو جاویں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین سے ہی فرمائے بھائی عبادت میں لگو، اعمال میں لگو، اور جب تھک جاؤ تو پڑھ کے سو جاؤ. ورنہ کیا ہوگا؟ آدمی نہ کرنے کے کام اب کرے گا، نہ کرنے کے سارے کام اب کرے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے رمضان کی حفاظت کریں. یہ مسجد وار جماعتیں ہیں، اگر یہ مسجد کی جماعتیں اس کو طے کر لیتی ہیں کہ ہمیں اپنا رمضان اچھا گزارنا، حفاظت کرنی، لایانی ہمیں نہیں کرنی، فضولیات میں نہیں لگنا ہے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر نہیں بیٹھنا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کو، انفرادی اعمال کی اصل جگہ گھر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں تلاوت کریں، گھر میں نماز پڑھیں. لیکن چونکہ گھروں میں غفلت کی فضا ہوتی ہے، آدمی زیادہ نہیں کر پاتا، تو ٹھیک ہے مسجد آ جائے. مسجد میں آتا ہے تو ذرا عادی جو آدمی عادی ہے وہ تو تنہائی تلاش کرتا ہے. اکثر اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تنہائی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ عادی ہے وہ عبادت. جیسے جو گناہوں کے عادی ہے نا، گناہ کرنے کے، وہ تنہائی تلاش کرتے ہیں کہ کہیں تنہائی میں رہے تاکہ گناہ اچھی طرح سے ہو. ایسے جو نیکیوں کے عادی ہیں وہ نوافل کے لیے تنہائی تلاش کرتے ہیں. اصل بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں نفل پڑھیں، ذکر کریں، دعا مانگے، تلاوت کریں، گھر میں ماحول بنائیں. لیکن اگر گھر میں اس کا ماحول نہیں ہے تو اس لیے آدمی مسجد آ جاتا ہے کہ مسجد میں تلاوت کا ماحول ہے، ذکر دعا کا ماحول ہے. تو مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں، مسجدوں میں باتیں نہ کریں، لایانی نہ کریں. سمجھدار لوگ مسجد میں بیٹھے بیٹھے لڑتے ہیں، سمجھدار آدمی لڑ رہے ہیں زور کے بعد، عصر کے بعد، رمضان میں. مسجد کی جماعتیں اگر مسجد میں اعمال کا ماحول بنائے، ملاقاتوں کا ماحول بناوے، افہام و تفہیم کا ماحول بناوے، اور روزوں، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کے فضائل بتاوے تاکہ لوگوں کا رمضان اچھا گزرے. اپنی محنت بڑھا دے، اپنے نیند کے اوقات تبدیل کر لے. محنت کا وقت ہے تو ہم آرام قربان کر دیں کہ یہ وقت محنت کا ہے، ملاقاتیں کریں گے زور سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب تک، عشاء بعد تراویح کے بعد اگر موقع ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں لگا دیں تاکہ دوسری تمام قسم کی لایانی سے بچ جائے. اور اس کے ساتھ اپنے محلے کے سارے لوگوں کو محنت میں مشغول کریں. تعلیم میں کوشش کریں کہ 100% لوگ جڑیں اور تعلیم اچھی طرح سے اطمینان سے ہو، ساری کتابوں میں سے، ساتھ ساتھ فضائل رمضان بھی ہو، فضائل قرآن بھی ہو، فضائل ذکر بھی ہو، تاکہ ان اعمال کی رغبت اور شوق بڑھے فضائل کے ذریعے سے. اور ہر ایک کو تیار کرے سہ روزے کے لیے. کم از کم عام سے عام آدمی جو سال بھر 1 دن بھی نہیں لگاتا ہے وہ رمضان میں 3 دن لگاوے. تو رمضان میں 3 دن لگیں گے، باقی اس کو آگے کے لیے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولے گا. اور جو ہمارے ساتھی سال بھر لگاتے ہیں وہ رمضان میں قربانی بڑھاوے. ایک زمانہ تھا کہ ذمہ دار لوگ رمضان میں 10 دن لگاتے تھے، ہر جگہ ذمہ دار لوگ جو ہوتے تھے وہ رمضان میں 10 دن لگاتے تھے. ابھی ایک مدت سے مشورے سے ایک نظام بنایا کہ بھائی ماہ مبارک میں جو ہے متعدد بار سہ روزہ لگا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ. اگر آدمی 3 مرتبہ لگاتا ہے تو بھی 7 دن آدمی یہاں رہے گا، 3 دن جماعت میں ہوگا، یا 3 دن جماعت میں ہوگا، 7 دن یہاں ہوگا. تو 9 دن جماعت میں لگیں گے، 21 دن پھر بھی گھر میں لگیں گے. اور 3 دن 3 بار جائے گا تو ہر مرتبہ میں 2 4 5 نئے لوگوں کو تیار کر کے لے جائے گا، اور وہاں لے جا کر ان کا ذہن بنائیں گے نماز کا، عبادت کا، روزے کا.
بہت سے وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتے لیکن روزوں کا ان کا معمول نہیں ہوتا، جماعت میں آتے ہیں تو پھر وہ روزہ رکھتے ہیں۔ جماعت میں آ کر ہم لوگ 4-5 سال پہلے ہمارے مسجد سے جماعت میں 3 دن گئے، ویجل پور گئے، تو وہاں دوسرے دن تعلیم کے بعد کچھ ساتھی بیٹھے تھے، تو ان سے میں نے پوچھا بھائی کیا فائدہ ہو؟ ایک ساتھی نے پھر مجھے الگ سے آ کر بتایا، 57 سال کی ان کی عمر تھی اس وقت، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے زندگی کا پہلا روزہ کل رکھا جماعت میں آ کر، اس سے پہلے میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا۔ روزے جیسا فریضہ زندہ ہوا۔ یہ ثمرات ہے اس محنت کہ اس سے فرائض زندہ ہوں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ مبارک میں اپنی محنت بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بڑھائیں؟ دیکھا دیکھی نہ کریں، بلکہ اپنے شوق سے۔ یہ نہیں کہ امیر صاحب تم 3 مرتبہ جاؤ تو میں بھی جاؤں، تو امیر صاحب کے لیے جا رہے ہیں، بولو نا بھائی کہ امیر صاحب اگر تم تیار ہو روزانہ 8 گھنٹے تو میں بھی تیار، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی نیا آدمی ایسا کہے تو ٹھیک ہے، بیچارہ نیا، باقی یہ تو سب پرانے ساتھی ہیں، 4 مہینے کئی بار لگائے ہیں، مسجد کی جماعتوں میں جڑتے ہیں۔ اپنی بشاشت سے، اپنے شوق سے اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کے ثمرات کو سامنے رکھ کر کہ ہم اپنا بھی رمضان اچھا گزاریں گے، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی فکر کے ساتھ، کثرت تلاوت اور احسن تلاوت کے ساتھ۔ رمضان میں بعض لوگ 10 ختم کرنے پر پڑ جاتے ہیں تو جیسا ویسا پڑھتے ہی رہتے، الٹا سیدھا پڑھتے رہتے، معروف مجہول کچھ نہیں دیکھتے، بس 10 ختم کرنے کے۔ تو ایسا قرآن تو قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے جو غلط پڑھا جا رہا ہے، جو غلط پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اچھی تلاوت کر، چاہے کم ختم ہو حرج نہیں ہے۔ جن کو اچھا آتا ہے وہ زیادہ ختم کریں گے، جن کو اچھا پڑھنا نہیں آتا یعنی تیزی کے ساتھ اچھا نہیں پڑھا جاتا تو کم ختم کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھی طرح سے احسن تلاوت اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اور اسی کا ماحول بنا۔ بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں، یہ افریقہ کے ممالک ہیں، ادھر ترکی وغیرہ میں، کہ وہ بہت آرام سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ترکی میں ان کا معمول ہے کہ رمضان میں بھی وہ لوگ جو ہے نماز فجر جو ہے اسفار میں پڑھتے ہیں، یعنی اب جیسے ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں طلوع آفتاب سے 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے، تو وہ رمضان میں بھی جلدی نہیں پڑھتے نماز، اپنے وقت پر ہی پڑھتے، جو ہمارے احناف کا جو مذہب ہے اصل اسی پر پڑھتے ہو۔ تو اب سحری کھا کر سارا مجمع مسجد میں آ جاتا سحری کے بعد۔ اب سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ تقریباً گھنٹے سے اوپر وقت ہوتا ہے نماز کا وقت ہونے میں، تو وہ 1 گھنٹہ جو وقت ہے اس میں سارے مصلی اپنا اپنا قرآن شریف گھر سے لاتے، اپنا قرآن لے کر آتے، اور امام صاحب جو ہے درمیان میں بیٹھ کر ناظرہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے، سارے مصلی سنتے ہیں، اور تقریباً 40 منٹ لگتی ہے ایک پارہ پڑھنے میں۔ کتنا منٹ؟ 35 سے 40 منٹ کا ہم نے اندازہ کیا، ایک پارہ اتنی دیر میں پڑھتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اکرام کیا ہماری جماعت کا، اور ہماری جماعت کے ساتھی کو دعوت دی کہ آپ پڑھو آج۔ اب ہمارے معمول کے مطابق ہمارے ساتھی نے پڑھنا شروع کیا، حالانکہ حافظ صاحب سے ہمارے پڑھنے والے، تو انہوں نے پسند نہیں کیا، 2 رکوع پڑھانے کے بعد ان کو بند کروا دیا، اور پھر ان کے آدمی نے پڑھا، اطمینان سے پڑھا۔ قرآن شریف کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اگر ہمیں کچھ سوجھ بوجھ ہے تو تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور سوجھ بوجھ نہیں ہے پھر بھی کلام الہی ہے، اتنا تو تدبر آدمی کر کہ اللہ کا کلام ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور آرام سے پڑھے، چاہے ایک پارہ پورا نہ ہو، آدھا پارہ ہو، 3 پارے نہ ہو، ایک ہی پارہ ہو روزانہ، 40 دن میں 40 پارے، پورے 2 ختم کرنا بھی ضروری نہیں، اگر نہیں ہو رہے ہیں اطمینان کے ساتھ تو 40 پارے پڑھ لیں روزانہ کے، 30 دن میں 30 پارے پڑھ لیں روزانہ کے 1 پارے کے حساب سے، لیکن قرآن کو آرام سے پڑھیں۔ فضیلت اس کی ہے کہ قرآن کو اچھا پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جائے، فضیلت اس کی نہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ غلط پڑھ کے 10 ختم آدمی کر لیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ فضائل قرآن میں اس کی تلاوت کے آداب لکھے ہیں، فضائل قرآن میں، تو اس کو دھیان سے پڑھنا چاہیے کہ تلاوت کے آداب کیا ہیں، اس کو پڑھنے کے آداب ہے، تلاوت کے آداب ہے، بیٹھنے کے آداب ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اس کی کہ ہم اپنے اوقات کو تلاوت میں، عبادت میں، ذکر میں، اور جو ایک عادت سی بنا رکھی ہے عموماً مسجدوں میں، مسجد کے دیواروں پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی، اس کو اللہ کے لیے ختم کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں اور عام جو لغویات کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں کچھ فرق دکھتا ہے؟
ایک پورا اذان اقامت کے درمیان میں 15 منٹ 20 منٹ، اور بعض لوگ جلدی آ جاتے تو آدھا گھنٹے سے پورا ساری دیواروں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور بعض مرتبہ اسی میں لڑائی بھی ہو جاتے، لڑ بھی رہے ہیں، اور اللہ کا گھر ہے یہ تو شاہی دربار ہے، بلا عذر ٹیک نہ لگا، جس کو شدید عذر ہے، شدید عذر ہے، معمولی سا میرے جیسا نہیں کہ کمر میں درد ہو رہے ٹیک لگا دیا، ایک تو بوڑھا آدمی ہے، شدید عذر ہے جس تو وہ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھا تاکہ فرض نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اتنی دیر راحت سے بیٹھا رہے، اور وہ بھی کوشش کرے کہ قبلہ رو بیٹھے تاکہ لایانی نہ ہو مسجد میں، ایسے مسجد کے صحن میں، اس کا ہم خود اہتمام کریں اور پھر اپنے مجمع کو اس کی ترغیب دیں تاکہ مساجد کا ادب اور وقار باقی رہے۔ مساجد شاہی دربار ہے۔ حضرت عمر نے خالی 2 آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ مسجد میں بات کر رہے تھے تو حضرت عمر ناراض اور کہا کہ جاؤ باہر جا کر اپنی بات کر کے پھر آؤ مسجد، جو بات کر رہے ہو باہر جا کر کے آؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ مسجدوں میں وقت گزاریں، اطمینان کے ساتھ گزاریں، اپنی محنت بڑھاویں، گشتوں اور ملاقاتوں میں کہ مستحکم نظام بناویں، اور شروع رمضان سے ہی سہ روزہ کا نظام بنا، جیسے ہر سال کرتے ہیں بھائی پہلی رمضان کو جماعت جائے گی، دوسری رمضان کو، تیسری رمضان کو، 5 رمضان، 7 رمضان، مسجد اور جماعتیں اپنا نظام بنا لیتی ہیں، اپنے اوقات طے کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے ابھی اس وقت جو ہے آپ حضرات 2-5 منٹ بیٹھ کر ایک کام ضرور کر لیں ابھی، کہ آپ حضرات آپس میں بیٹھ کر اپنا رمضان کے مہینے میں سہ روزے کا نظام بنا لیں کہ ہمیں رمضان میں ایک تو کتنی مرتبہ لگانے، تو زیادہ سے زیادہ لگانے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں 3 مرتبہ 3 دن ضرور لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے؟ کون کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ارے جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ یہ پہلا میسج تھا جو آپ نے ہاتھ اٹھایا، ابھی میں نے کہا نا کہ پہلا جو میسج جو دل کی طرف سے آتا ہے اچھا کام کرنا، اور وہ آ جانے میں پھر دوسرے فٹافٹ میسج شروع ہوتے ہیں شیطان کے کہ بھائی ذرا سوچے سمجھن بول، تو یہ بھی کرنے کا ہے، رمضان میں تو کیسے جائے گا، وہ ہوگا وہ ہو۔ تو پہلے میسج والے تو بہت تھے بھائی جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا، ماشاءاللہ، اور بھی کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے رمضان میں۔ جو نیت کرے گا اللہ، جنہوں نے چلے کی نیت کر لی وہ چلے گئے چلے میں اور ابھی جا رہے ہیں، ان کا تو 25 رمضان وہاں گزریں گے، 40 دن جا رہے ہیں، اور جو 4 مہینے کی نیت کر کے گئے ہیں وہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں۔ تو 3 مرتبہ 3 دن کچھ زیادہ نہیں ہے، اور کھڑے ہو جائیں۔